تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کتاب اور صاحب کتاب میں۔ دوستو، چند دنوں قبل میری حاضری خواجہ بندہ نواز کی سترہ صلی رحمت رضوان کے دیار گلبرگہ شریف میں حاضری ہوئی۔ ایک عزیز کے ہاں ایک محفل میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ محفل کے اختتام پر ایک کتابچہ بنام سنی سیرت کوئز میرے حوالے کی گئی۔ اس کتابچے کے نام سے ہی کی عنوان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس طرح کے درجنوں مطبوع کتابچے اور کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مجھے لگا کہ اس کتابچے کی ترتیب اور پیشکش میں کچھ جدت ہوگی، اس لیے میں نے اس عزیز سے کتاب کے مرتب کے سلسلے میں جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا اسی شہر میں ایک معروف قدیم اور معروف دینی ادارہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اسی دارالعلوم کے فارغ التحصیل بھی ہیں اور فی الوقت وہیں پر بحیثیت استاد خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مصباحی ہیں۔ ان کو یہ دی گئی معلومات میں نے اس طرح درج کر دی کہ پوری کتاب کی ورق گردانی کے بعد کہیں سے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے استاد ہیں اور مصباحی ہیں۔ اس کتاب میں اپنے نام کے آگے مصباحی نہ لکھنے یا خود کو رضائے مصطفیٰ کا استاد نہ لکھنے کے پیچھے کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں وہ مرتب بہتر جانتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات بتا دوں کہ یہ کتاب سوالات و جوابات اردو کے ساتھ رومن اردو پر بھی مشتمل ہے، لہذا سر ورق پر بھی اس کتابچہ کا نام اردو کے ساتھ ساتھ رومن اردو میں بھی درج کیا گیا ہے، جبکہ مرتب کا نام اردو میں نہیں بلکہ فقط رومن اردو میں محمد انوار الجنیدی یم ہسٹری درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ناشر کے طور پر البلاغ دارالارشاد سلطان میڈیکل ابو بکر کالونی گلبرگہ شریف کرناٹک درج ہے، جبکہ تقسیم کار میں برکاتی بک ڈپو عمران گیسٹ ہاؤس عقب خواجہ بازار گلبرگہ شریف کرناٹک نام درج ہے۔ کتاب کے اندرونی صفحے پر حسب فرمائش میں جناب شیخ محمد مقصود صاحب رحمت نگر گلبرگہ شریف مخیر دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا نام درج ہے۔ مخیر یہاں پر نہ جانے کس معنی کر کے مرتب نے استعمال کیا ہے۔ یہ انہی کو معلوم کہ لغت میں مخیر کے معنی نہایت نیک خیرات کرنے والا سخی فیاض درج ہے۔ کتاب ملنے کے پتے میں المصباح کتاب گھر گلبرگہ اور مکتبہ جنیدیہ شیخ رضا گلبرگہ اور مدرسہ فیض نوری جیلان آباد گلبرگہ کے نام درج ہے۔ پیش لفظ میں مرتب نے بات کو آگے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا 2/3 حصہ صرف محبت کے نام پر اس کتاب میں بے شمار غلطیاں پائی جا سکتی ہیں۔ اس کتاب میں بے شمار خامیاں ہیں جو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں چند لمحوں کی ویڈیو میں چند مختصر باتیں کہوں گا اور پھر بقیہ معلومات کے لیے آپ ہمارے اس طویل مضمون کو لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ پیش لفظ میں مرتب نے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا 2/3 حصہ صرف محبت کے باب پر مشتمل ہے۔ اس زمن میں انہوں نے چند آیتیں درج کی ہیں جو حب سے تعلق رکھتی ہیں۔ مرتب نے مطلقاً لکھ دیا کہ اسلام کی تعلیمات کا 2/3 حصہ محبت پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے نوعیت کو واضح نہیں کیا۔ کتاب سیرت کوئز پر مشتمل ہے تو بہتر یہی ہوتا ان آیات کو درج کرتے جس کا تعلق محبت رسول سے ہو، لیکن ایسا نہ کر کے ان آیات کو درج فرمایا ہے جن میں فقط لفظی تعلق و مماثلت مل گئی ہے۔ وہ چاروں آیات جو درج ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے جسے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ان آیات کا یہاں درج کرنا کتنا مناسب تھا اور کیا مناسبت تھی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا۔ پہلی آیت مبارکہ کا تعلق اطاعت رسول سے ہے۔ جو لوگ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے اطاعت رسول کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری آیت کا تعلق بھی اللہ کی محبت سے ہے۔ تیسری آیت کا تعلق بھی بعض تفسیر کے مطابق اللہ کی محبت سے ہے۔ چوتھی آیت کا تعلق اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پتہ نہیں مرتب کس قسم کی محبت سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس زمن میں انہوں نے جو احادیث درج کی ہیں وہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اور وہ 4 احادیث مبارکہ ہیں۔ خیر، اس طرح سے بے شمار آپ نے بے ربط اور جن کا تعلق کتاب سے ہے ہی نہیں وہ تمام چیزیں درج کرنے کی کوشش کی ہیں، یا پھر آپ اپنے مفہوم کو واضح کرنے میں ظاہر کرنے میں غوطے کھاتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ سوال نمبر 7 میں دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کا نام کیا ہے؟ جواب آپ نے تحریر کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہاں پر حضرت فاطمہ
فاطمہ بنت عمر کر دیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا اسم گرامی بھی حضرت فاطمہ ہیں اور زیادہ معروف ہیں، جس کی بنیاد پر کم عمر بچوں کو اس ایک طرح کا شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جواب یہاں پر غلط درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 14 کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوئی؟ جواب درج کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جواب تو درست ہے، مگر سوال کی ترتیب کے اعتبار سے جواب کچھ اس طرح تیار ہونا چاہیے تھا، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ اسی طرح سوال نمبر 17 کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کیا ظاہر ہوا؟ جواب ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مکے والوں کو شام کے محلات نظر آنے لگے۔ سوال کے ضمن میں یہ جواب ناکافی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نور ظاہر ہوا اور اس نور کی روشنی میں شام کے محلات ظاہر ہو گئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت سے بہت ساری علامتیں ظاہر ہوئی، لہذا سوال کو اس نوعیت سے تیار کرنا چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے چند عادات، چند علامات یا خرقے عادات چیزیں بیان کرو۔ اس طرح سوال نمبر 21 کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حوالے سے سوال کہا گیا ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سب سے پہلے کہاں ہوئی؟ ہندوستان کی سرزمین سرندیپ پر۔ جواب درج کیا گیا ہے۔ جواب کو واضح کر دینا چاہیے تھا کہ حضور اس سرزمین پر حضور کے نور کی آمد کی شکل میں ہوئی، جبکہ جواب انتہائی مبہم، غیر واضح ہے، لہٰذا یا تو سوال کی نوعیت کو بدلنا چاہیے تھا یا پھر جواب کو واضح طور پر لکھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سرزمین کے لیے سرندیپ کے لیے قوسین مربع کا استعمال بھی درست نہیں اور قوسین مربع بھی درست نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ سوال نمبر 24، 23 کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ کتنی بار چاک کیا گیا؟ جواب 4 بار۔ سوال نمبر 24 کو کن کن مواقع پر کیا گیا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ کے گھر تھے 10 سال کی عمر میں، غار حرا میں، شب معراج میں۔ مناسب ہوتا کہ مزید سوال قائم کرتے کہ ان مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے چاک کیوں کیے گئے اور اس کا جواب بھی درج کر دیا جاتا تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ اسی طرح آپ سوال نمبر 29، 30 کو دیکھیں کہ ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب 11 بیویاں تھیں۔ کیا آپ ان سب کے نام بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے اسماء شمار کرائے گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں جس ترتیب سے آئیں اس ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ نام شماری کے وقت اس ترتیب کا بھی خاص خیال رکھا جاتا۔ اس طرح 34 نمبر سوال میں ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 1400 نام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام 2 ہی ہیں، احمد اور محمد، بہتر ہوتا۔ یہاں پر یہ بتا دیا جاتا کہ 1400 نام کی کیا نوعیت ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے لکھ دی کہ خود سوال نمبر 161 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نام کتنے ہی سوال درج کیا گیا ہے اور جواب ہے 2 ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا ایک طرف یہ سوال کرنا کہ حضور کے ذاتی نام کتنے ہیں اور اس کا جواب درج کرنا، دوسری طرف یہ سوال کرنا کہ ہمارے نبی کے نام کتنے ہیں پھر 1400 بیان کرنا، تو کہیں نہ کہیں ذہن کو خلجان میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا سوالات و جوابات کی نوعیت میں قدرے تبدیلی لانی چاہیے تھی اور اس کی وضاحت کی جانی چاہیے تھی۔ اسی طرح سوال نمبر 35 میں لکھا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب درج کیا گیا ہے زمین میں محمد اور آسمان میں احمد اور زمین کے نیچے محمود ہے۔ جواب میں زمین کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محمود نام ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے، جبکہ سوال میں کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی، لہٰذا مناسب یہ تھا کہ سوال کی نوعیت کو بدل دیا جاتا، لکھ دیا جاتا کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں کہاں کس کس نام سے پکارا جاتا ہے، یا جواب لکھنے میں سوال پر اتفاق کیا جاتا۔ خیر، اس طرح سے بے شمار لفظی اور معنوی غلطیاں اس کتاب میں پائی گئی ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم ڈسکرپشن میں کتاب کے حوالے سے مکمل مضمون دے رہے ہیں، آپ ملاحظہ کریں۔ پھر بھی ہم اس کوشش پر مولانا جنیدی صاحب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اپنی اس ترتیب پر آپ نظر ثانی فرمائیں گے اور جو کچھ ان سے چوک ہوئی ہے یا ایک کتابچے کی معنویت میں جن پہلوؤں سے کمی رہ گئی ہے، آئندہ ایڈیشن میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دل سے بہت ساری مبارکبادیاں مولانا انوار الجنیدی صاحب کو۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ دراز رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ السلام علیکم۔